بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے رائل رمبل کا نام سنا ہوگا۔ جو لوگ بھی کبھی انہوں نے ٹی وی کے اوپر یا نیٹ کے اوپر ریسلنگ دیکھی ہوگی، تو ریسلنگ میں جہاں پہلوان آپس میں لڑتے ہیں، وہیں پہ اس ریسلنگ کا ایک سیگمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں رائل رمبل۔ رائل رمبل میں ریسلنگ کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ رنگ کے اندر ہر 10-15-20 سیکنڈ کے بعد ایک ایک ریسلر آتا جاتا ہے اور وہ دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے۔ رنگ کے اندر 2 ریسلر، 3 ریسلر، 4، 5، اس طرح 10-15 سیکنڈ کے بعد ریسلر آتا ہے اور وہ سب آپس میں لڑتے ہیں۔ مطلب اس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ریسلر نے کوشش کرنی ہے کہ وہ دوسرے ریسلر کو رنگ سے باہر پھینک دے، اور جو بھی اینڈ پہ اس رنگ میں رہ جائے گا، لاسٹ مین سٹینڈنگ ہوگا، اس کو جو ہے ونر قرار دیا جائے گا۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ 35، 40، 50 تک جو ریسلر ہیں وہ ایک سرٹن وقفے کے بعد اس رنگ میں آتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کٹنا شروع کرتے ہیں۔ اس ریسلنگ کے دوران ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آلموسٹ مڈ پہ چلا جائے تو اس وقت کا جو چیمپئن ہوتا ہے، ورلڈ چیمپئن، اس کو بھی اس اکھاڑے میں اتار دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ اس اکھاڑے میں یا رنگ میں اترتا ہے تو اس ٹائم تک اس رنگ میں آلریڈی 15-20 ریسلر پہنچ چکے ہوتے ہیں جو آپس میں گتھم گتا ہوتے ہیں۔ جب وہ اس ورلڈ چیمپئن کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی رنگ میں آ گیا، تو وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کے اس کو کٹنا شروع کر دیتے مل کے، کہ بھئی یہ تو چونکہ سب سے تگڑا ریسلر ہے، اس کو پہلے مارو، اس کو مارو۔ لیکن اس کو یہ مل کے مار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی اور کھوٹ ہوتی ہے کہ بھئی اس کو تو مارنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ جو میرے ساتھ مل کے اس کو مار رہا ہے، میں نے اس کو بھی رنگ سے باہر پھینکنا ہے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کی پیٹھ میں بھی چھرا گھومنے کی پلاننگ ساتھ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ 2-3 منٹ اس ریسلر کو مار رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے 1، 2، 3 کر کے آپس میں بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور 4-5-6 کا گروپ ایک طرف بن جاتا ہے، اور بعض اوقات 13 کا گروپ دوسری طرف بن جاتا ہے۔ کتنے کا؟ 13 کا گروپ دوسری طرف بن جاتا ہے، اور چونکہ وہ 35-40 ہوتے ہیں تو لیکن وہ اگینسٹ سب اس ایک ہی ریسلر کے ہوتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ رائل رمبل کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ سوچنے والی بات ہے۔ میں یہ رائل رمبل کا تذکرہ اس وقت اس موقع پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس وقت رائل رمبل والی صورتحال ہے کہ ہر ایک دوسرے کو مارنے پہ تلا ہوا ہے اور سب ایک دوسرے کے اگینسٹ لگے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب کی پلاننگ یہ ہے کہ نون لیگ کو کسی طریقے سے پنجاب میں گرایا جائے۔ ترین کو دوبارہ لانچ کر دیا گیا، اس کی کوشش ہے کہ وہ نون لیگ اور زرداری دونوں کو کٹ لگا دے۔ اسی طریقے سے فیصل واوڈا ایکٹیویٹ ہو گئے کہ کراچی میں اس کو جگہ مل جائے۔ ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری کو قریشی صاحب کے پیچھے بھجوا دیا۔ اور اس رائل رمبل والی صورتحال میں یہ سب لوگ جتنے میں نے نام لیے ہیں اور ان کے علاوہ جتنی پارٹیز ہیں، یہ سب ایک نقطے پہ متفق ہے کہ ہم نے اس رنگ میں ظاہراً اکٹھے ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور اس رنگ کے اندر یہ جو ہوگن موجود ہے، کون موجود ہے؟ حق ہوگن جو موجود ہے عمران خان کی شکل میں، اس کو ہم نے رنگ سے باہر پھینکنا ہے۔ اب عمران خان اکیلا چیمپئن کی طرح اس رنگ میں آتا ہے اور یہ سب اس کو کٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بھی کٹتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو بھی دبوچ کے رنگ سے باہر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھینکتے بھی ہیں۔ اب جب آپ کا آپس میں آپ کی نیت میں فطور ہو اور آپ کے اوپر وہ محاورہ بھی صادق آتا ہو کہ منہ میں رام رام، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ تمام رائل رمبل کے جو ریسلر ہیں اس ملک میں، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اس کو اس وقت کٹ لگ رہی ہے، لیکن اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی ولنگنس اور اس کی کمٹمنٹ جو ہے نا، وہ اس کو بچائے جا رہی ہے اب تک۔ اور یہ جو باقی رائل رمبل کے ریسلرز ہیں، یہ ظاہراً تو ملے ہوئے ہیں، ظاہراً یہ یونٹی بھی دکھا رہے ہیں،
لیکن چونکہ یہ سب ایک رنگ میں ہے اور اس رنگ کے ارد گرد کافی سارے تماش بین، آڈینس، اسپیکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس میچ کو بڑے غور و غوض سے دیکھ رہے ہیں. اور جو اس میں ورلڈ چیمپئن اندر آتا ہے یا جو ہوگن اندر آتا ہے، اس ہوگن کی جو سٹرینتھ ہے، اس کی سٹرینتھ وہ اسپیکٹیٹرز یا آڈینس ہے یا وہ دیکھنے والے ہیں جو اس ریسلنگ میچ کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو رائل رمبل کی ریسلنگ ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ریفری کی آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات اس رائل رمبل میں 2-2 3-3 ریفریز ہوتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے 40-50 پہلوانوں کے بیچ میں 2-3 ریفری کیا کریں گے، اور بعض اوقات تو ریفری کو بھی کٹ پڑ جاتی ہے، اس کو بھی کوئی ریسلر اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے اور اس کی جگہ پھر نئے ریفری کو اندر ڈال دیا جاتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی رائل رمبل اب تک میرے مشاہدے میں گزرے ہیں ان کے 99% کیسز میں جو چیمپئن ہوتا ہے وہ چیمپئن ہی لاسٹ مین سٹینڈنگ پوزیشن پہ جاتا ہے، کیونکہ وہ کمیٹیڈ ہوتا ہے، وہ اپنی سٹرینتھ پہ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پالیسی پہ اور اپنی پلان پہ لڑ رہا ہوتا ہے، اپنی اسٹریٹجی پہ لڑ رہا ہوتا ہے. جبکہ یہ جو باقی 35-40 ریسلر ہوتے ہیں ان کی ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اپروچ، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ورکنگ ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو بھی چونکہ گرانے میں لگے رہتے ہیں اور وہ بھی منافق ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو یقیناً شکست ہی ہوتی ہے. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو یہ 35-40 ریسلر ہوتے ہیں ان کو تو کچھ شاید نظر نہ آتا ہو، لیکن باہر جو بے شمار تماشبین بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس رنگ کے اندر اصل میں ہو کیا رہا ہے، یہ سارے لوگ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور کس کو مار رہے ہیں. اور ایک دوسرے کو جب یہ اشارے کنائے سے ایک دوسرے کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بھی کسی ریسلر کو موقع ملتا ہے کہ اس کے ساتھی کا دھیان ہوگن کی طرف ہے تو وہ اپنے ساتھی کو کمر سے یا پیچھے سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں کہ تو نے مجھے باہر پھینک دیا ہے. تو ہمارے ملک میں یہ جتنے اس وقت رائل رمبل کے ریسلر ہیں یہ ایک ہی کیپٹن کے اگینسٹ لگے ہیں، اور کیپٹن کی کامیابی کے پیچھے، اس کی اسٹرینتھ کے پیچھے عوام ہے، لوگ ہیں جو اس میچ کو غور سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ان کی جو پلاننگ ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت زرداری صاحب لاہور میں کس لیے آئے ہیں. وہ اس لیے آئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ رنگ میں کھڑا ہے اگینسٹ دی کیپٹن نون لیگ، اس کو کسی طریقے سے ڈیمیج کیا جائے. اس ورکنگ میں فیصل واؤڈا کس لیے آیا ہے؟ فیصل واؤڈا کراچی میں اس لیے ایکٹیویٹ ہوا ہے کہ اس کے ساتھ، اس کے گروپ کے ساتھ رنگ میں جو پیپلز پارٹی کھڑی ہے ان کو کراچی میں کیسے ڈینٹ دیا جائے. یعنی ایک طرف یہ سارے کیپٹن کے پیچھے لگے ہوئے، ورلڈ چیمپئن کی طرف لگے ہیں، اور دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے کی کمر میں چھرا گھونپ رہے ہیں. لیکن اس رائل رمبل والی صورتحال میں یہ تمام بے حس لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ باہر جو عوام بیٹھی ہے یہ کس لیے بیٹھی ہے. یہ بھی تو کسی آس امید پہ بیٹھے ہیں نا، کہ ہم نے ان پہلوانوں کو اتنی چوریاں کھلائی ہے، اتنے دودھ پلائے ہیں، اتنے حلوے کھلائے ہیں اور اتنے گوشت ان کو کھلائے ہیں. کیا اس لیے کھلائے ہیں؟ اس وقت ملک کے پولیٹیکل کینوس کے اوپر کوئی بھی پولیٹیشین آپ کو اس ملک کے عوام کی تکلیف کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. اگر نظر آتا ہے تو صرف اور صرف اس کی کنسنٹریشن آپ کو نظر آئے گی رائل رمبل کے میچ کے اوپر، کہ کسی طریقے سے اس ورلڈ چیمپئن ہوگن کو یا عمران خان کو باہر پھینک دیا جائے، اور پھر یہ آپس میں گتم گتھا ہو جائے، اور یا تو زرداری لاسٹ مین سٹینڈنگ والی صورتحال پہ آ جائے، یا جہانگیر ترین آ جائے، یا بلاول بھٹو آ جائے، یا نواز شریف آ جائے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ان کا کام ہے، جو کہ یہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. کیونکہ جب اس طریقے سے یہ لاسٹ مین سٹینڈنگ والی صورتحال پہ خدا نہ خواستہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو باہر کے جو عوام ہے جو اس ریسلنگ میچ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے جیتنے پہ جس طرح کے اشارے کنائے کرتے ہیں اور جو آوازیں کستے ہیں اور جو ان کو القابات سے نوازتے ہیں، اس سے وہ سارے رائل رمبل والے جو ریسلر ہیں وہ پہلے سے واقف ہوتے ہیں. لیکن لالچ، ہوس
حرص اور منافقت ان کی آنکھوں پہ اور ان کی عقل کے اوپر اتنا پردہ اس نے ڈالا ہے کہ ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی. لیٹ سی وٹ ول ہیپن ان دی کمنگ ڈیز. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ رائل رمبل جو ہے یہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا اور حد ہوگی. مطلب اس کو اگر بہت ہی زیادہ کھینچ لیا جائے تو جون سے آگے اٹ از آؤٹ آف کوسچن کہ یہ رائل رمبل جو ہے وہ کنٹینیو رہے، کیونکہ ان ریسلر کا سٹیمنا اتنا نہیں ہے کہ یہ اس کو زیادہ پرولونگ کرے، کیونکہ سٹیمنا کیپٹن کا ہی ہوتا ہے، سٹیمنا ورلڈ چیمپئن کا ہی ہوتا ہے، سٹیمنا ہاگن کا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.